السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بہت بڑی خبر ہے اور خبر ہے عمران خان صاحب کے مستقبل کے بارے میں۔ عمران خان صاحب ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ پھنسے تو پہلے ہی ہوئے ہیں لیکن اب اور بڑی مصیبت میں پھنسیں گے عمران خان صاحب۔ بڑے بڑے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد آپ کو کچھ دنوں میں نظر آئے گا۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کے اپنے ہی وکیل ان کے خلاف گواہ بن گئے ہیں۔ جو وکالت کرتے تھے عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب کے لیے کام کرتے تھے، وہ وکیل عمران خان صاحب کے ہو گئے ہیں خلاف۔ ایک مشورہ تحریک انصاف کے لیے آیا مفت میں، اور اچھا مشورہ ہے، اور اس مشورے پر تحریک انصاف عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ ایک الگ بات ہے۔ اور ایک اعلان بہت بڑا کر دیا گیا ہے، اس اعلان پر عمل ہوگا یا نہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھروں کا۔ پھر علیم خان صاحب نے اعلان کر دیا 300 یونٹ بجلی مفت۔ اسی طرح کا اعلان پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ایک سربراہ نے کیا ہے، اور وہ اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے، اس پر بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے ایک وضاحت، میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اس کی بنیاد پر ایک بات کی تھی کہ جی آحت چیمہ جو وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن کمیشن کے آرڈر پر، اور ساتھ ہی IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بھی ہٹا دیا گیا۔ یہ رپورٹ تھی، یہ میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، لیکن ایک وضاحت آئی ہے اور پھر وہ نوٹیفیکیشن بھی میں نے پڑھا ہے، تو ہٹا نہیں دیا گیا ابھی تک IG اور DC کی حد تک۔ وہ ابھی تک اپنے عہدوں پر ہیں، لیکن ان کی جگہ نئی تقرریوں کے لیے پینل وزیر اعظم نے مانگا ہے۔ تو جب تک وہ پینل میں وزیر اعظم صاحب کو مناسب جو IG اسلام آباد کی جگہ اور کوئی جو افسر ان کو ملیں گے، اور DC اسلام آباد کی جگہ جب نئے افسر ان کو مل جائیں گے تو پھر تبادلہ ہوگا۔ یہ جو وضاحت مجھے وفاقی کابینہ کے سورسز نے بتائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی الیکشن کمیشن کے آرڈر کو ڈس اوبے کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ جو خبر ہے کہ جی وہ ہٹا دیے گئے اپنے عہدوں سے، وہ خبر غلط ہے۔ اس حد تک غلط ہے، ہاں اس حد تک ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے تو ان کی جگہ متبادل جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے، اور متبادل جیسے ہی مل جائے گا تو پھر اس پر عمل ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے اس آرڈر پر۔ تو پہلے تو وضاحت کرنی تھی، اگر کوئی چیز مس کوٹ ہو جائے، مس رپورٹ ہو جائے تو اس پر مصر رہنے کے بجائے، اس پر وزد رہنے کے بجائے جو درستگی کرنا زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو جناب، اب وہ جو بڑا فیصلہ ہے نا عمران خان صاحب کے لیے، وہ تو اس پر میں آتا ہوں، لیکن جو بڑا مشورہ دیا ہے تحریک انصاف کو وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اور مشورہ دیا ہے پاکستان میں ہمارے کچھ دوست ان کو حکیم صاحب بھی کہتے ہیں، سیاست کے حکیم آصف زرداری صاحب، کچھ ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس خیال کے بھی ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب نے مفاہمت کے چکر میں اپنی پارٹی ڈبو دی، لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال آصف زرداری صاحب کی سیاسی جو ایک تدبر ہے، فہم و فراست ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں وہ ناممکن ان کو ممکن بنا دیتے ہیں، تو اور حالات کی ان پر نظر ہوتی ہے، اور جب ان کو لگتا ہے کہ اب یہ موقع ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں، پلٹ پڑتے ہیں۔ تو بہرحال تو آصف زرداری صاحب نواب شاہ میں تھے اپنے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے لیے، اور وہاں پر انہوں نے جیو کے جو رپورٹر ہیں انور شاہ صاحب، میرا خیال ان کا نام ہے، ان کے ساتھ مختصراً گفتگو کی ہے۔ اس میں باقی تو پیپلز پارٹی کا مستقبل کیسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ اس طرح کے سوالات تھے۔ مختصر جواب کہ جی برائٹ فیوچر ہے۔ تحریک انصاف کے لیے پوچھا گیا کہ تحریک انصاف کو کیا دیکھتے ہیں آپ، کس طرح، کہاں دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف پہلے تو ان کو اقتدار بنایا مل گیا تھا نا، ان کو لایا گیا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لیے میرا مشورہ ہے کہ تحریک انصاف محنت کرے۔ اب محنت تحریک انصاف اپنی طور پر تو لگ رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ محنت ایسی نہیں ہے جس طرف آصف زرداری اشارہ کر رہے ہیں۔ محنت کیا ہے؟ محنت چھپ جانا محنت نہیں ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کر دیے گئے ہیں۔ وہ خود روپوش ہیں، کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے اسکروٹنی میں، کیونکہ اسکروٹنی میں پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی کہیں ڈیفالٹر تو نہیں ہے، کوئی چیزیں دیکھ رہے ہوتے، تو اس میں تو منظور ہو جاتے ہوتے کاغذات۔ لیکن اب اعتراضات کا مرحلہ آئے گا تو کوئی چیلنج کرے گا تو اس کے بعد پھر ایشو بنے گا۔ جب ان کو ابھی تو مفرور قرار دیا ہے، اپنا عدالتوں سے رجوع، اپنا وارنٹ جاری کروائے ہیں، تو ان کو مفرور قرار دلوانے والی لسٹ میں بھی جب جو لوگ ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے کاغذات جو ہے منظور نہیں ہوں گے۔ تو
اصل بات جو آصف زرداری صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم سرائکی میں کہتے ہیں اپنی گھوڑتے نشہ تھی بھائی، تو بھائی کر کے بھی کھاؤ، چھپ گئے ہو، باہر نہیں نکل رہے، کارکنوں کو کہہ رہے ہو کہ سڑکوں پہ ماریں کھائیں اور خود چھپ گئے ہوئے، تو محنت کریں، ذرا الیکشن کیمپین بنائیں، ماحول بنائیں انتخابات کا۔ پنجاب میں بدقسمتی سے جو سب سے بڑا صوبہ ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان پر عوامی راج کس کا ہوگا، میں عوامی راج کی بات کر رہا ہوں، حکومت کی، کون حکومت کرے گا پاکستان پہ، تو وہ ابھی تک اس صوبے میں ماحول نہیں بن رہا۔ 8 فروری کو انتخابات ہیں، آج ہم بات کر رہے ہیں 25 دسمبر کو، تو بیچ میں 5-6 دن نکال لیں تو ٹوٹل 1 ماہ 8 دن، یعنی 1 ماہ 13 دن، 15 دن رہیں گے، 18 دن رہیں گے، ہاں 1 ماہ 14 دن، 14-15 دن، تو 1 ماہ 14-15 دن رہ گئے، کچھ نہیں ایکٹیویٹی ہو رہی، کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی۔ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی جو بلاول بھٹو نے کی تھی یا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس نے جلوس وغیرہ نکالے تھے چند جہاں ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تو اس طرف آصف زرداری کا مشورہ ہے کہ بھائی ذرا محنت کرو، نکلو لوگوں میں۔ بہرحال اچھا جی، اب وہ جو وکیل عمران خان صاحب کے، عمران خان کے خلاف انہوں نے پبلکلی گواہی دے دی ہے، عمران خان کے خلاف ایک بڑا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ پہلے میرا خیال ہے اس پر بات کر لوں، پھر وہ جو بڑا اعلان ہے نا وہ ایک سیاستدان نے کیا ہے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی نے، تو پارٹی کے سربراہ نے، اس پر میں آتا ہوں بعد میں۔ اب عمران خان صاحب جیل میں، ضمانت ان کی ایک مقدمے میں ہوئی ہے، باقیوں میں وہ گرفتار ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب کل پتہ چلے گا قریشی صاحب ضمانت کے بعد رہا ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، یا نہیں کیے جاتے۔ لیکن ایک چیز کہ عمران خان صاحب نے جو غلطی کی تھی نا، اصل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزاحمت کرنا، ٹکرانا، کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا، کبھی جمہوریت کی بحالی کی تحریک چلانا، یہ پاکستان کی سیاست میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ پھر ایسے لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں، ان کی قبولیت نہیں ہوتی، بعد میں قبولیت ہو بھی جاتی ہے، بعد میں اقتدار میں بھی آ جاتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب نے غلطی کی ہے نا، خان صاحب کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو فوج کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی، دوسرا انہوں نے لشکر کے ذریعے نئے آرمی چیف کا تقرر رکوانے کی کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کا وہ 26 نومبر والا لانگ مارچ، جو 28 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے لاہور سے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، وہ لانگ مارچ بنیادی طور پر نئے آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے تھا۔ اس سے پہلے وہ جو جلسے کرتے رہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو آصف زرداری، یہ جو نواز شریف، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ اگر کسی کو آرمی چیف لگائیں گے تو محب وطن نہیں ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ انتخابات تک قمر جاوید باجوہ رہیں، اور پھر اس کے بعد انتخابات کے بعد عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جو حکومت آئے وہ آرمی چیف کا تقرر کرے۔ تو اس پر ISPR نے وضاحت کی تھی کہ بھائی فوج کے اندر سارے جرنیل محب وطن ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے اپنا فوج کی طرف سے اس کا برا منایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک ماحول بنایا تھا۔ ماحول بنانے کے بعد انہوں نے 28 اکتوبر کو لانگ مارچ کی ڈیٹ دی تھی۔ وہ تو پھر یہاں سے چلے، لاہور سے لوگ نہیں نکلے ان کے ساتھ، پھرتے رہے لاہور میں 2-3 دن، پھر 5 دن کے بعد وزیر آباد پہنچے، تو 3 نومبر کو ان پر ایک حملہ ہو گیا تھا جس میں ان کو وہ زخمی ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں گولیاں لگی تھیں، میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں، گولیاں لگنے کی وجہ سے جو ذرات ٹوٹتے ہیں لوہے کے وہ ان کو لگے تھے۔ بہرحال اس پر انہوں نے پھر وہ پلستر وغیرہ بھی باندھا ہوا تھا، ہر عدالت میں وہ ویل چیئر پر جاتے تھے۔ جب گرفتار کر لیے گئے تھے اپنا 9 مئی کو، تو گئے عدالت ویل چیئر پر تھے، اور پھر جب پکڑا گیا تھا کالر سے تو بغیر لنگڑائے پیدل چلتے ہوئے وہ گاڑی تک گئے تھے جس گاڑی میں ان کو گرفتار کر کے لے کر جایا گیا تھا۔ تو اب یہ جو عمران خان صاحب کا قصور ہے، اصل میں اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ یہ کم از کم معاف نہیں کیا جا سکتا، اور ظاہر ہے 9 مئی اسی سے نکلا۔ تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ کس طرح یہ والے معاملات قانونی ان کو شکل دی جائے، اور کس طرح یہ جو چیزیں ہیں آگے بڑھائی جائیں۔ تو یہ ایک تو عمران خان صاحب کے متعلق جو سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری، عمران خان نے
کے اوپر سب سے بڑا جو پہلے الزام لگا، جو ظاہر ہے نعرہ بن گیا، گھڑی چوری کا. خبر میں نے دی تھی 2 اکتوبر 2021 کو کہ ان کو جو گھڑی ملی تھی کسی دوست، میں نے ظاہر ہے اس وقت نام نہیں لیا تھا لیکن میں نے اشارے واضح دیے تھے، وہ گھڑی انہوں نے بیچ دی تھی. اور پھر اسی میں خبر میں نے بتایا تھا کہ جی ان کو ایک افسر نے ایک بڑے اپنا عہدیدار کو بتایا کہ جی ان کے گھر میں ہیرے جواہرات وغیرہ آ رہے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ. تو بہرحال وہ بعد میں بات کھل گئی تھی کہ ڈی جی ISI جنرل عاصم منیر صاحب نے عمران خان کو بتایا تھا کہ ان کی اہلیہ ایک پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض سے ہیروں کے ہار اور پتہ نہیں کیا کیا لے رہی ہیں. تو پھر آڈیوز بھی آ گئی سارا کچھ. اب اس گھڑی کے معاملے پر ایک گواہ سامنے آ گئے ہیں اور گواہ ہیں نعیم بخاری صاحب. ہمارے دوست ہیں نعیم اشرف بٹ ARY میں. انہوں نے نعیم بخاری کا کیا ہے انٹرویو. اس انٹرویو میں نعیم بخاری صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو محمد بن سلمان نے MBS نے گھڑی دی ہے وہ گھڑی بیچ کر میں بنی گالہ والی اپنی سڑک بنوانا چاہ رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ خبردار ایسا مت کرنا، یہ ریاست کی ملکیت ہے، یہ گھڑی آپ فروخت نہیں کر سکتے، آپ بیچ نہیں سکتے. ایک بات وہ یہ کہتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کے معاملے میں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو 190 اپنا وہ تھا بنایا تھا نا القادر ٹرسٹ، تو اس میں انہوں نے بنائے تھے، میرا خیال ہے بابر اعوان صاحب کو اور زلفی بخاری کو شروع میں ٹرسٹی بنایا تھا اگر میں نام غلط نہیں لے رہا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا کہ ٹرسٹی ان کو نہ بناؤ. اور دوسرا کہ وہ جو لوگ جب وہ بند لفافہ جو ملک ریاض سے ڈیل والا باہر سے جو آیا تھا، وہ بند لفافہ جب کابینہ میں پیش کیا جا رہا تھا تو وزیر اس وقت کیوں نہیں بولے تھے. تو اس میں بھی وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو کہ اوپر گواہی دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا. تو یہ، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ 2 لوگوں سے بچنا، ایک بابر اعوان سے اور دوسرا فواد چودھری سے. یہ تو ہو گیا قانونی معاملات جس میں انہوں نے گواہی دی ہے. جو سیاسی معاملات ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی اور جب آخری دن تھا جس دن عمران خان ڈائری لے کر چلے گئے تھے نا، تو اس دن نعیم بخاری کہتے ہیں کہ جی میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ خان صاحب کچھ بھی ہو جائے اسمبلی نہیں چھوڑنی آپ لیفٹ سے رائٹ سے اٹھ کر لیفٹ پہ آ جائیں، یعنی آپ وزیر اعظم کی کرسی سے نکالے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو آپ اٹھ کر اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، اسمبلیوں سے ریزائن نہ کیجیے گا. دوسرا وہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا آپ کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، آپ کے محفوظ مراکز ہیں، یہاں پر بیٹھ کر آپ اچھی سیاست کر سکتے ہیں، آپ ان اسمبلیوں کو بھی نہ توڑیے گا. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے الفاظ میں تو نہیں کہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی پھر عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں مانی، یعنی احمقانہ فیصلہ کیا. اور ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ جی کسی بڑی طاقتور پیسے والی شخصیت نے ان سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہیں سمجھائیں کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا تھا کہ نہیں، عمران خان کو جیل کاٹنی چاہیے، اگر وہ ملک سے باہر چلے گئے تو پھر تحریک انصاف ختم ہو جائے گی اور PTI تتر بتر ہو جائے گی. باقی باتیں انہوں نے کی ہیں نواز شریف صاحب کے متعلق، لیکن یہ چیزیں جو ہیں 2 طرح سے، ایک عمران خان صاحب کی ہرس پیسے کے معاملے میں ہوس، دوسرا اقتدار کی اور طاقت کی ہوس، اور ان دونوں میں وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت بلنڈرز مارے ہیں، بہت غلط فیصلے کیے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج، میں اس خبر پر آتا ہوں، بختاور کیڈٹ کالج، اپنا لڑکیوں کا پہلا کیڈٹ کالج پاکستان کا، نواب شاہ، وہاں پر انہوں نے سالانہ تقریب سے خطاب کیا ہے. باقی کافی ساری باتیں کی ہیں، آج کل موسمیات کے اوپر بہت بات کر رہے ہیں، ماحولیات کے اوپر، لیکن انہوں نے وہاں پر جو الیکشن مینیفیسٹو کے حوالے سے چیدہ باتیں بتائی ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو اس میں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جی کسانوں کو مزدور سبسڈی دی جائے گی، یہ جو اربوں خربوں روپے دیے جاتے ہیں صنعت کاروں کو وہ لے کر کسانوں کو دیے جائیں گے، خاص طور پر جو یوریا کے اوپر، فرٹیلائزر کے اوپر. دوسرا یوتھ ہاری کسان کارڈ ہوں گے، اور پھر جو سب سے بڑا اعلان کر رہے ہیں وہ ہے 300 یونٹ بجلی غریبوں کو مفت دی جائے گی، اور 5 سال کے اندر 5 سال کی حکومت کے دوران تنخواہیں دگنی کی جائیں گی. اب یہ جو 300 یونٹ والا معاملہ، جب میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہوگا، پھر میں نے وہ ڈیٹیل میں ان کی جب بات سنی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ضلع میں انرجی سینٹرز بنائیں گے، سولر پر، ونڈ پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ونڈ پر ہم بجلی بنا کر کراچی کے لیے نا ہم وابڈا سے اور کے الیکٹرک سے جان چھڑوا سکتے ہیں.
تو ہر ضلع میں بنائیں گے، اپنا مراکز بنائیں گے، اپنی بجلی پیدا کریں گے اور غریبوں کو بجلی مفت دیں گے، کم وہ جو ہوتی ہے نا سستی بجلی. اور یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے تنخواہ 2 گنا کرنے کی، تو 2008 سے 2013 کی حکومت میں پیپلز پارٹی یہ کر چکی ہوئی ہے کہ جو ملازمین کی تنخواہیں تھیں وہ 135% بڑھا دی گئی تھی. یہ تو ان کا ابھی منشور کے کچھ حصے سامنے آئے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ معیشت کو بحال کیسے کیا جائے گا، وہ جب ان کی سامنے آئے گا پورا منشور تو پتہ چلے گا، اور ان کا منشور 27 دسمبر کو گڑی خداوخش سے جاری ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.